نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الصابرين صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سرکار دو عالم نور مجسم نیر اعظم محبوب پروردگار سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر یا حسین، آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، سر دیا بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے۔ اسی لیے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین کی یہ عظیم قربانی اسلام کے لیے ہے، اسلام کے حقیقی جوہروں کی حفاظت کے لیے ہے، اسلام کی قربانی مظلوموں کی آہ سننے کے لیے ہے، اسلام اور احکام اسلام کی بقا کے لیے ہے، حسین ذی وقار کی قربانی شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت کی حفاظت کے لیے گئے، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو جلا بخشنے کے لیے گئے، اس کے معنی کو برقرار رکھنے کے لیے گئے، کلمے کے تقاضوں کو برقرار رکھنے کے لیے گئے، کلمے کی حقیقت کو بجا رکھنے کے لیے گئے، جس کا تصور وقت کی باطل گھٹائے بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، حسین ذی وقار نے اس کی حفاظت کے لیے صرف اپنی نہیں بلکہ پورے اہل خاندان کی قربانی پیش کر کے پوری دنیا کو یہ تصور دے دیا کہ صرف بظاہر کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے،
بلکہ اسلام کے جو اصل جوہر ہے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اور یہ تعلیم آپ کو کہاں سے ملی تھی؟ یہ تعلیم آپ کو آپ کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ سے ملی تھی۔ یہ تعلیم آپ کو آپ کے والد ماجد مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے ملی تھی۔ یہ تعلیم آپ کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملی تھی۔ یہ تعلیم آپ کو محمد رسول اللہ سے ملی تھی۔ یہ تعلیم آپ کو قرآن سے ملی تھی۔ یہی تعلیم آپ کو اللہ سے ملی تھی۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں زباں سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم سلمان بھی ہو۔ تو آپ کے اندر کامل مسلمانی اور مومن کامل کے اوصاف کیسے بقا رہ سکتے ہیں اور ان کی کیا پہچان ہے؟ تو اس کی پہچان امام حسین ہے۔ اور کربلا کے اس عظیم واقعے سے دو اسلام کا تصور مل رہا ہے۔ ایک وہ اسلام جو حسین اور حسین کے وفاداروں نے پیش کیا، اور ایک وہ جو یزید اور یزید کے غداروں نے پیش کیا۔ اور وفاداری ہی کا نام ایمان ہے، کیونکہ ایمان ایمانداری سے ہی حاصل ہے۔ اگر ایمانداری نہیں تو ایمان نہیں۔ تو خود واقعہ کربلا اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وفادار حسین کے ساتھ تھے، اسی لیے حسین ذی وقار کے خیمے میں اصل ایمان کا جوہر موجود تھا، اور غدار یزید کے لشکر میں موجود تھے۔ تو یاد رکھو غداری اور ظلم و بربریت یزیدیت کا نام ہے، وفاداری اور انسانیت حسینیت کا نام ہے۔ یوں تو بہت سارے فرق موجود ہے، لیکن آج بلا تاخیر واقعہ کربلا سنانے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا مقدس نظام بنایا تھا، جو انسانیت کا ایک پاکیزہ ماحول بنایا تھا کہ جہاں خود کے لیے جو چیز پسند کی جاتی تھی وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کی جاتی تھی، جہاں انسانیت کا بول بالا تھا، امیر و غریب میں کوئی فرق نہیں تھا، اس عظیم اور مقدس پاکیزہ اسلام کی ڈور حضور علیہ السلام کے ظاہری پردہ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوبی انجام دیا۔ یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو بھی یہ ماحول بہت خوبی کے ساتھ، یہ پاکیزہ ماحول بہت خوبی کے ساتھ پروان چڑھ رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی خلافت راشدہ تھی۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں بھی خلافت راشدہ تھی، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام وعلی جدہ کے دور میں بھی خلافت راشدہ تھی، اور اس کے بعد ملوکیت آئی۔ خلافت راشدہ کا کیا تصور ہے؟ تو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک قیمتی لباس پہن لیا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کس چیز کے لیے لڑ رہے تھے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کیوں آپ نے مدینہ چھوڑا؟ آخرکار کیا بات تھی کہ جو آپ یزید پلید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے تھے؟
حضرت عمر فاروق اعظم ممبر پر جلوہ فروز ہے اور ایک صحابی رسول کھڑا ہو کر کے آپ کو پوچھتا ہے کہ اے عمر، آپ کے جسم پر جو لباس ہے وہ بہت قیمتی لباس ہے، ہم نے بیت المال سے آپ کی تنخواہ تو اتنی مقرر نہیں کی گئی ہے، آپ کی تنخواہ تو اتنی مقرر نہیں کی گئی ہے کہ آپ اتنا قیمتی لباس پہن سکو، تو آج آپ کے جسم پر اتنا قیمتی لباس کیسے ہے؟ یہ قیمتی لباس کیسے ہے؟ تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جو تذکرہ جو یہاں سے فکر جو لے کر کے آگے بڑھے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کون ہے؟ آدھی دنیا پر جو حکومت کرتے ہیں وہ خلیفہ ہے۔ ایران، عراق، ملک روم تک جن مصر وغیرہ جو جن کے ماتحت ہے، جن کے حکم کے نیچے کام کرنے والی ہے، وہ امیر المومنین ہے۔ اور اگر آپ کہو کہ وہ عظیم اسلام کا بادشاہ ہے، وہ عظیم حاکم ہے، لیکن اس سے ایک عام آدمی جمعہ میں منبر پر بھرے لوگوں کے درمیان پوچھ لیتا ہے کہ آپ کیا بیت المال سے خیانت کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو تنخواہ ہے اس میں یہ لباس تو آ نہیں سکتا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خلافت راشدہ وہ تھی کہ ہر کسی کو حق تھا سوال کرنے کا، کسی کو ڈرایا یا دھمکایا نہیں جاتا تھا، کسی پر جبر یا ظلم نہیں کیا جاتا تھا، کسی پر اپنا خوف مسلط نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر کسی کو خشیت دلائی جاتی تھی تو خشیت الہی دلائی جاتی تھی، اللہ کا خوف دلایا جاتا تھا، آخرت کا خوف دلایا جاتا تھا، کسی کو اپنی ذات کا خوف نہیں دلایا جاتا تھا۔ خلیفہ راشد میں سے کوئی بھی خلیفہ ایسا نہیں گزرا کہ اس نے وقت کے لوگوں پر جو گئے ان کو ڈرایا ہو یا دھمکایا ہو۔ ہاں، اگر تنبیہ کی ہے تو صرف اس لیے تنبیہ کی ہے کہ وہ کہیں راہ راست سے نہ بھٹک جائے، تنبیہ کی ہے تو صرف اس لیے کی ہے کہ کہیں وہ اپنے آپ جو گئے جہنم کے راستے نہ چلا جائے، تنبیہ کی ہے تو اس لیے کی ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان پر ظلم کر کے انسانیت کا گلا نہ گھوٹا ہو۔ خلافت راشدہ وہ راشدہ تھی، ایک عام آدمی کھڑا ہو کر کے خلیفہ وقت سے اور جمعہ کے دن کہاں سوال کر لیں، منبر پر ہے حضرت عمر فاروق اعظم اور آپ سے سوال کر رہا ہے، وہ بھی کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کا کیا جواب ہے؟ یہ نہیں کہا، ایک حکم جو حکم نافذ کر دے اس کے لیے وہ حکم ہے، ہم بولتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ سوال کرنا تو آپ کا حق ہے، آپ نے جو سوال کیا یہ آپ کا حق ہے کہ یہ جو لباس ہے کہ یہ ضرور جو گئے یہ جو آپ نے میرے لیے مقرر کیا ہے بیت المال سے اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، اور یہ جو لباس ہے یہ صرف میرا راتب جو میرا وظیفہ مقرر کیا گیا اس سے نہیں، بلکہ یہ لباس تو میں اور میرے بیٹے ہم دونوں کا جو ہے ملا کر کے جو ہے یہ لباس بنا ہے۔ یعنی ایک لباس کی بھی جو ہے سوال کوئی کر سکتا تھا، آج تو گبن پہ گبن ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کے لیے آتا ہے کہ آپ کے پاس تو مال نہیں ہوتا تھا تو آپ بیت المال سے قرض لیتے تھے، کیا لیتے ہیں؟ خود کے ہاتھ میں سب ہے، لیکن آپ خود جو ہے بیت المال سے قرض لیتے تھے، پھر بیت المال میں ادا کرتے تھے، اور اس کی خبر تمام نمائندوں کو ہوتی تھی، سب کو خبر ہوتی تھی کیا لیا کیا دیا۔ تو یہ عالم تھی، وہ خلافت راشدہ تھی۔ لیکن یہی خلافت راشدہ جو ہے بادشاہت میں بدل گئی، بادشاہت میں بادشاہ کی سننی ہوتی ہے، بادشاہ کا روب چلتا ہے، بادشاہ کے آگے زیادہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بیماری اتنی پیمانے پہ نہیں پہنچی تھی جتنے پیمانے پر دکھتی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اسی لیے صلح اختیار کر لی، لیکن امام حسین کے وقت یہ بات نہیں ہوئی۔ جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، اب آپ سمجھتے چلو
اب ہم سفر کربلا کی جانب جو ہے رخ کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا رجب 60 ہجری کے اندر، ایک روایت کے حساب سے 15 رجب اور ایک روایت کے حساب سے 22 رجب، اور دونوں میں سے کسی دن جو ہے آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید تخت پر بیٹھ گیا۔ جو عام طریقے کار تھے انتخاب کا، خلفاء کے انتخاب کا، اس طریقے کار کی کوئی پاس نہ کی گئی۔ جبکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جب صلح ہوئی تھی، اس میں یہ بھی بات تھی کہ اگر میں زندہ رہا تو خلافت امام حسن کے ہاتھ میں آئے گی، اور اگر نہیں تو پھر جو ہے یہ جو ہے شورا کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے گا، اور جو ہے عام مسلمان انتخاب کریں گے، یعنی مومن جن کو انتخاب کر لے۔ لیکن ویسا ہوا نہیں، کچھ اور ہو رہا تھا۔ یزید بیٹھ گیا تخت پر، بہت کچھ پیچھے جو ہے مابعد میں اور بھی بہت کچھ ہے، کسی بیان میں جو ہے ان ساری چیزوں کو ہسٹوریکل فیکٹ کے ساتھ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور بیان کریں گے۔ ابھی مختصر میں واقعہ کربلا کی جانب رخ کر رہے ہیں۔ ہمارا اصل یا حسین کرنا ہے، اور حسین ذی وقار کے پیغام کو دینا ہے۔ تخت پر بیٹھا، ویسے ہی بیٹھنے کے بعد خوف تھا، معلوم تھا کہ میں جس طریقے سے بیٹھا ہوں یہ طریقے کار جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، تو اب فوراً ہی جو ہے حکم نافذ کرنا چالو کیا، اور لوگوں کہتے ہیں لوگوں کو لالچ بھی دی گئی، خزانے کے دروازوں کا منہ کھول دیا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس طریقے سے، لیکن جو ہے سب سے پہلا خط اس نے لکھا مدینے کے گورنر، مدینے کے والی ولید بن عقبہ کو خط لکھا، خط میں لکھ کر کے بھیجا کہ فوراً عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی کی بیعت لو۔ اگر وہ بیعت کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں بیعت لے ان سے تشدد کرو جب تک وہ بیعت نہ کر لے۔ وہ خط قاصد لے کر کے وہ خط ولید ابن عقبہ کے پاس پہنچا۔ اب تھوڑی تاریخی پہلوؤں میں جو ہے جا رہے ہیں کہ جو تاریخ میں کیا ہے، تو کہتے ہیں وہ خط لے کر کے قاصد ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا۔ ولید ابن عقبہ نے وہ خط دیکھا، خط میں لکھا ہوا تھا کہ ابن زبیر، ابن عمر اور امام حسین سے بیعت لے لو، اگر وہ بیعت نہ کرے تو ان پہ سختی کرو۔ یہ مضمون کا خط پڑھنے کے بعد ولید بن عقبہ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، کیونکہ یہ جو ہے اس وقت کے عظیم لوگ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے تو آتا ہے کہ آپ جو ہے سفر کے لیے سفر میں گئے ہوئے تھے، تو مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلوایا مشورے کے لیے، اور ایک قاصد کو بھیجا اور مروان کو بلا بھیجا۔ یہ مروان کون ہے؟ یہ مروان لعنت اللہ علیہ، یہ وہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب پیدا ہوا تو حضور کے پاس لے کر آیا گیا تھا تو تہنیک کرنے کے لیے۔ اب تہنیک کس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے میٹھی چیز چبا کر کے پھر وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں رکھ دی جاتی ہے، تالوں سے لگا دی جاتی ہے، چبا کر کے اسے تہنیک کرتے ہیں۔ اس کو لایا گیا تو حضور علیہ السلام نے اس کی تہنیک نہیں کی۔ نبی دو جہاں نے تہنیک اس کی نہیں کی، کہا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، زرقہ ابن زرقہ کہے کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ تو یہ جو اس کا باپ حکم تھا اس کو تو شہر بدر کر دیا گیا تھا حضور علیہ السلام نے، ہاں، اور اس پر لعنت کی تھی، اور اس لیے روایت میں آتا ہے کہ ملعون ابن ملعون ہے۔ عائشہ صدیقہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب
حکم پہ لعنت کی تھی تو یہ حکم کی پشت میں تھا تو اس پہ بھی لعنت آیا. تو یہ جو ہے مروان بن حکم اور اہل بیت کا کھلا دشمن تھا. اہل بیت کا کھلا دشمن تھا اور ایسی گستاخیاں اس نے کی ہے جو بڑی ہی جری تھی. تو اس مروان کو بلوایا کہ آخر کیا کیا جائے، کیونکہ مروان ایک زمانے تک مدینے کا گورنر رہا تھا، والی رہا تھا. اب اس کو امیر معاویہ کے زمانے میں جو ہے اس کو معزول کر دیا گیا تھا، اس کو بلایا گیا. تو مروان ولید کے پاس آتا ہے، ولید بن عقبہ مروان کو خط پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے ایسی بات ہے، یزید نے یہ لکھ بھیجا ہے. مروان کہتا ہے کہ اب آپ کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ولید کو کہتا ہے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً جو ہے آپ کو ان لوگوں کو بلا کر کے ان سے بیعت لینی چاہیے، اور جب تک بیعت نہ لے تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو ولید نے جو ہے سوچا اب کیا کرے، اب بلانا کس کو ہے؟ امام حسین کو. امام سب سے پہلے باری کس کی آئی؟ سب سے بڑا خوف یہی تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اگر کھڑے ہو جاتے تو اس وقت کوئی امام حسین سے بڑھ کر لائق تھا ہی نہیں کہ جو اس اہم منصب کے لائق ہو کہ وہ اس وقت کی خلافت کو سنبھالے. تو امام حسین السلام کو بلانے کے لیے ولی سوچا کس کو بھیجوں، تو اس نے جو ہے اپنے سپاہی کو نہیں بھیجا، کیونکہ سپاہی کو بھیجیں گے تو غلط تصور جائے گا. تو ایک بچہ جو ہے باہر جا رہا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن عمر بن عثمان، حضرت عثمان غنی کے پوتے میں. تو وہ جو ہے عبداللہ جو تھا، عبداللہ کو جو ہے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو عبداللہ چلے تھے حضرت امام حسین کی مجلس میں. کہا کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں. کہا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں مسجد میں تو آپ وہیں جو ہے امام حسین کو میرا یہ پیغام دے دیجئے. آپ حسین کو یہ پیغام دے دینا کہ جو ہے والی مدینہ ولید بن عقبہ بلا رہے ہیں. وہ بچے جو ہے جاتے ہیں امام حسین کی مجلس میں، امام حسین واعظ و نصیحت میں مصروف رہتے ہیں. وہ بچہ وہاں آ کر کے بڑے ادب کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے. اور امام حسین بیان کرتے کرتے جب اپنی اس بات کو پورا کر لیتے ہیں فوراً بچے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں عبداللہ کیا بات ہے، کچھ جو ہے کہنا چاہتے ہو؟ کہا تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہاں امام عالی مقام میں آپ کے پاس گورنر کا، حاکم کا جو ہے پیغام لایا ہوں. آپ کو جو ہے گورنر ہاؤس میں طلب کیا گیا ہے، گورنر آپ کو طلب کیا گیا. امام حسین محفل کو برخاست کرتے ہیں. اب امام حسین کے پاس عبداللہ ابن زبیر آتے ہیں، وہ اسی مجلس میں رہتے ہو. پوچھتے ہیں یا حسین آپ کا کیا خیال ہے، کیوں بلایا ہوگا؟ کیونکہ بلایا تھا شام کے وقت، بلایا تھا ایسا وقت تھا جس وقت گورنر ہاؤس میں ملنے جلنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، ایسے ٹائم پہ بلایا. تو امام حسین علیہ السلام آپ کی فکر و فہم و فراست کا کیا عالم تھا؟ آپ نے کہہ دیا کہ ہاں لگتا ہے امیر شام کا وصال ہو گیا ہے، امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، ابھی جو گئے شاید بیعت کے لیے ہی اس طریقے سے بلایا جا رہا ہے، ورنہ ایسے ٹائم پہ تو بلایا نہیں جاتا. تو آپ کیا کریں گے؟ تو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لے کر کے گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں اور ان جو نوجوانوں کو جو ہے روک کر کہہ دیتے کہ آپ لوگ باہر ہی رہو، اگر کہیں دیکھو گے کہ ولید کی آواز بلند ہو رہی ہے تو جو ہے آپ لوگ اندر آ جانا. گورنر ہاؤس کے باہر ہاشمی نوجوانوں کو لے کر کے پھر امام حسین گورنر ہاؤس میں جاتے ہیں. اور جانے کے بعد الگ ہی بات رہتی ہے، وہاں بھی حسین کے چاہنے والے کہاں نہ ہو، تو امام حسین کے چاہنے والے وہاں بھی موجود، اور وہاں جو ادب و احترام کے ساتھ امام حسین تشریف لاتے گئے اور ولید کے سامنے بیٹھتے ہیں. تو ولید جو آپ کو جو ہے سارا ماجرا بتانا چالو کرتا ہے
کہ امیر معاویہ ابن سفیان کا وصال ہو گیا ہے، ابھی آپ کو جو ہے اور یزید نے خلافت سنبھال لی ہے اور وہ آپ سے بیعت چاہتا ہے، تو امام حسین فرماتے ہیں کہ آپ اگر بیعت چاہتے ہو تو میں تو اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا، اور اگر پھر بھی بیعت کا سوال ہے تو مجھے ایسے بلا کر کے بیعت کیوں؟ جب آپ عام طور پر بیعت لوگے اس وقت دیکھا جائے گا، آپ ایسا خاص کر کے بلا کر کے کیوں بیعت لے رہے ہو؟ ایسی بیعت نہیں کریں گے، جب عام لوگوں کی آپ جب بیعت لے رہے ہوں گے اس وقت جو ہے دیکھا جائے گا کیا معاملہ ہے۔ پوری بات جب دیکھے کہ امام حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں تو وہاں سے مروان نے کہا کہ اگر حسین بیعت نہ کرے تو انہیں جانے نہ دو، اگر یہ پھر بھی بیعت نہ کرے تو انہیں یہیں قتل کر دو، یا اگر یہ یہاں سے نکل کر چلے گئے تو پھر ان پہ قابو پانا پاؤ گے۔ اس نے کہا مروان نے، امام حسین ہاشمی جوہر جلال میں آ کے امام حسین نے کہا اے گرگٹ کی اولاد، اب کیوں کہا گرگٹ کی اولاد سمجھ میں؟ کہا اے گرگٹ کی اولاد، کون قتل کرے گا مجھے، تو یا پھر یہ؟ کون قتل کرے گا؟ تو قتل کرے گا مجھے یا یہ قتل کریں گے؟ لیکن ولید بن عقبہ جو صلح پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ امام حسین نے یہ کہا نا کہ عوام کے درمیان کی بات ہے، تو بولے ٹھیک ہے۔ تو ولید بن عقبہ نے جو ہے امام حسین کو جانے دیا۔ امام حسین اپنے گھر پہ آ گئے، یہاں مروان کہنے لگا کہ کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ اب آپ حسین پہ قابو نہیں پا پاؤ گے، حسین پر قابو نہیں پا پاؤ گے۔ تو ولید بن عقبہ نے کیا، تم مجھے کیا مشورہ دے رہے ہو کہ میں صرف یزید کی خلافت نہ کرنے کی وجہ سے، خلافت قبول نہ کرنے کی وجہ سے، بیعت نہ کرنے کی وجہ سے حضور کے جگر گوشے پارا کو، آپ کے پیارے نواسے کو قتل کر دوں؟ اور میں یہ بات تو جانتا ہوں کہ جو بھی حسین کا قاتل ہوگا وہ حشر میں خفیف المیزان ہوگا، یعنی اس کے نامہ عمل میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ کہتا ہے، جب مروان تیور دیکھتا ہے کہ یہ تو تھوڑا امام حسین کی فیور میں بول رہے، تو کہتا ہے ٹھیک ہے جی، آپ نے سمجھا ہے تو صحیح سمجھا ہوگا۔ دل میں بغض تھا، دل میں احترام نہیں تھا، لیکن زبان پہ کچھ اور تھا۔ تو اس نے کہا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو پھر، وہ بھی تنزیہ طور پہ تھا، کیا تھا؟ یہاں رات کا وقت گزرا، دوسرے دن جو ہے عبداللہ ابن زبیر کو بھی بھیجا گیا، دن بھر ان کو بھیجا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہے ٹال مٹول کرتے ہیں، ٹھیک ہے آتا ہوں، تھوڑے ٹائم میں آتا ہوں، تھوڑا ٹائم میں آتا ہوں، ایسا کر کے ٹال کرتے کرتے یہاں تک کہ آپ عبداللہ ابن زبیر جو نکل کے مکہ کے لیے نکل گئے۔ پھر اس کے دوسرے دن شام کو امام حسین کو بھی جو ہے بھیجنے کی بات کو بلانے کی بات ہوئی، امام حسین نے اس کو ٹال دیا۔ پھر دوسرے دن شام کو پھر بلانے کی بات ہوئی، امام حسین کے پاس قاصد آیا، امام حسین نے کہا یہ وقت آنے کا نہیں، یہ رات گزر جانے دو، دیکھتا ہوں۔ امام حسین نے جواب دیا اور یہاں اپنے اہل خانہ کو کہہ دیا کہ اب رختے سفر باندھنا پڑے گا، اب رختے سفر باندھنا پڑے گا۔ اب میں دور سمجھا رہا ہوں کہ ایک دن رکے تھے نا امام حسین، کیوں رکے تھے؟ اب دیکھ لیا عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنے کے لیے فوج پہ فوج بھیج دیے اور عبداللہ ابن زبیر غائب ہو گئے، سارے ماحول کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ اگر ایک امام حسین بیعت نہیں بھی کرتے، کیا کرتے ہیں امام حسین؟ اگر بیعت نہیں بھی کرتے تو کسی ایک کے بیعت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بیعت کے جو قانون ہے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہاں حکم کیا دیا گیا؟ یہاں حکم یہ جو ظلم اور بربریت کا جو سلطنت جو چل رہی تھی، دیکھو اس کا پردہ اٹھ رہا ہے یہاں کہ اگر بیعت نہ کرے تو قتل کر دینا۔ بیعت کو یہ بادشاہت میں ہوتا ہے، یہ خلافت راشدہ میں نہیں ہوتا۔ یہ ابھی بھی بادشاہوں کے جو آڑ میں آتا اسے قتل کر دیا جاتا ہے، یہ وہیں سے چلے آ رہا ہے۔ لیکن خلافت راشدہ ایسی نہیں ہوتی۔ خلافت راشدہ حضرت ابوبکر صدیق بنو ثقیفہ میں تمام صحابہ کی رائے سے، اجماع صحابہ سے، اکثریت صحابہ کرام نے چنا تو آپ خلیفہ بنے۔
حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ مشورہ لیا کہ میں بیمار ہوں اور میرے بعد میں بہترین خلیفہ عمر کو دیکھتا ہوں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے اتفاق کیا۔ حضرت عثمان غنی کے انتخاب کے وقت شورا کے اندر جو مجلس، جو کمیٹی جو بنتی ہے، جو کیبنٹ تیار ہوتی ہے، تو انہوں نے ڈیسیجن دیا عثمان غنی کا۔ مولا کائنات کے وقت سب لوگوں نے مل کر آپ کو جو بیعت کے لیے ہاتھ پیر جوڑ دیے، تب مولا کائنات نے بیعت قبول جو ہے کیا کہتے ہیں خلافت کو سنبھالا۔ امام حسن کے ہاتھ پہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی تھی، تب آپ نے سنبھالنا۔ آپ بننے کے پیچھے بھاگے نہیں۔ تو یہاں چننے کا طریقہ اور تھا، اور یہاں اب جو یزید بننے جا رہا تھا یہ طریقہ کچھ اور تھا۔ یہ جو حکم نافذ کرنا ہے کہ نہیں بیعت کرے تو قتل کر دینا، کیونکہ یہ مروان رشتے میں مروان اور یزید جائیں گے رشتے سے بھائی کہلائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یزید نے حکم دے دیا خط لکھ کر کے حسین اگر بیعت نہ کرے تو قتل کر دو، آپ پہ شدت کرو، تو کیا مطلب ہے؟ اور ایسا نہیں، امام حسین دیکھ رہے تھے رخ کیسا چل رہا، اور یزید کو اچھے سے پہچانتے تھے کہ کیا رخ چل رہا ہے۔ بہت کچھ دین کے خلاف بھی ہو رہا تھا، جو اس وقت کے برگزیدہ صحابہ کی جو وہ تقوی کا جو معیار تھا، اس معیار کے بہت کچھ خلاف ہو رہا تھا۔ ساری چیزیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہو رہا تھا۔ اور یہ کون حسین ہے؟ وہ جو جنتی نہیں بلکہ جنتیوں کے سردار ہے، وہ اس کے خلاف اگر علم بلند نہیں کرتے تو کون بلند کرتا؟ کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے کہ علم بلند کرے؟ تو بہت ساری چیزیں بگاڑ پیدا ہوئی تھی۔ یہ بگاڑ کے وہ جو ظلم و بربریت، پھر لوگوں کو لالچ دے کر کے ورگلانا، جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس طریقے کار کو اپنانا، ظلم کرنا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ کس کے خلاف؟ سب سے بڑی آواز جو آپ کے نکلنے کی سب سے بڑی وجہ تھی وہ ظلم کے خلاف تھا۔ اور امام حسین کی شہادت کے بعد تمام صحابہ نے دیکھا کہ کیسا ظلم کا ننگا ناچ یزید نے کھیلا۔ واقعہ حرہ اس کا جو ہے اس کی گواہ ہے کہ کس طریقے سے اس نے مدینے میں ظلم کیا ہے، کعبۃ اللہ کے کیسے غلاف کو جلایا ہے، کیسے جو ہے منجنیق سے، بولتے نا اس دور کا منجنیق ہو تو اس سے پتھر سے جو ہے جیسا آج میزائل پھینک کے پتھر سے حملے کیے جاتے تھے، وہ پتھروں کو دیوار کعبہ پہ مارا ہے، کعبے کی حرمت کو پامال کیا ہے، صرف ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس سے بات کریں گے۔ تو وقت نے دیکھا ہے، تو یہ جس ظلم کے خلاف امام حسین پڑے تھے، اگر اسی وقت سب مل کر کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے تو شاید واقعہ حرہ نہیں ہوتا اور کعبے کی حرمت پامال نہیں ہوتی۔ تو امام حسین نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ مختصر ہو تو کیا ہوا، آپ کو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، کیونکہ 3 طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو حکم ہے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکو، اگر نہیں ہوتا گے تو زبان سے روکو، اور نہیں تو کم سے کم اپنے دل میں برا جانو۔ اور فرمایا گیا ہے کہ یہ تو کمزور ایمان کی نشانی ہے یہ، اور امام حسین کمزور ایمان والے تھے، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ تو جو موت سے ڈرتا ہوگا وہ زبان پہ آئے گا، جو اور زیادہ ڈرتا ہوگا وہ دل پر آئے گا، جو دل میں بھی نہیں سمجھتا ہوگا تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ پھر جو ہے اب مجھے مجبور ہی کیا جائے گا، اور امام حسین کسی بھی حالت میں جو ہے بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یا حسین آپ جو ہے آپ یزید کی بیعت سے دور رہی ہے، آپ اس کی بیعت سے الگ ہی رہی ہے۔ تاریخوں میں یہ الفاظ موجود ہے۔ کچھ نابیکار لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں نہیں آئے تھے، وہ امام حسین کے خلاف تھے اس بات میں۔ وہ نابیکار اٹھا کے تاریخ پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے کہا کہ یزید کی بیعت سے الگ رہے۔
آپ یا تو مکہ چلے جائیں، یا تو پھر آپ یمن چلے جائیں، یا پھر آپ جو ہے غاروں میں رہ کر کے وقت گزار لے، تاکہ جو ہے بیعت کرنے سے، کیونکہ یہ شان ہی نہیں، تو امام حسین کے شان کے لائق ہی نہیں تھا کہ آپ ایسے ظالم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، کیونکہ آپ وہ نمایاں حیثیت رکھتے تھے کہ آپ جنتیوں کے سردار ہیں۔ اگر آپ وہ کر لیتے تو پھر تو ایک بہت عظیم جواز مل جاتا، کیونکہ سردار ہے۔ اب وہ مطلب وہ جنتیوں کے سردار کر سکتے ہیں تو پھر غلام کیوں نہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام کو جیسے آپ کے بھائی نے مشورہ دیا، آپ نے کہا میں دیکھتا ہوں، آپ نے اپنے گھر والوں کو آ کر کے حکم دے دیا کہ ساز و سامان تیار کیا جائے، ساز و سامان تیار کیا جائے، مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ آپ نے گھر میں بڑوں کو کہہ دیا، یہاں ساز و سامان تیار کیا جانے لگا۔ امام حسین علیہ السلام نانا جان کے روزے پر حاضری دینے کے لیے آئے، آخری سلام پیش کرنے کے لیے آئے، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ، آنکھیں برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، بے قراری کے عالم میں نانا جان کے حضور آ کر کے اپنا سلام عرض کرتے ہیں کہ نانا حضور، آپ کا حسین آپ کو آخری سلام کہنے جا رہا ہے۔ شاید یہ وہی وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا کہ جس کی بچپن سے بشارت دی گئی ہے۔ نانا جان، آج ظلم و جفا کی گھٹائیں بہت عمر کے آ رہی ہے، آج اس کے خلاف مجھے آواز بلند کرنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے مجھے اپنے جان کی قربانی دینی ہوگی۔ میں اب مدینے سے جاؤں تو شاید دوبارہ نہ آؤں۔ اور نانا جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، سلام پیش کیا، پھر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار اقدس پر گئے، اور وہاں ماشاءاللہ مزار تھا، ابھی تو وہاں تو باقاعدہ جو ہے بعد میں لوگوں نے گنبد بھی بنائی تھی، لیکن نابکار جو ہے سعودی حکومت جب سے قائم ہوئی تو وہ گنبد جو ہے گرا دیا گیا شوال کے مہینے کے اندر، 1925 کے اندر۔ پتہ نہیں یہ کیا عقیدہ لے کر کے چلتے ہیں۔ امام حسین والدہ کی مزار اقدس پر پہنچے اور سلام عرض کیا، والدہ سے اجازت لی، اپنے بھائی جان کی مزار اقدس پہ گئے، وہاں سلام عرض کیا، اجازت لی، اور اجازت لینے کے بعد کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ وہیں جب آپ اجازت لیے تو آپ پر غشی طاری ہوئی اور نیند کا غلبہ ہوا، اور نیند کا غلبہ ہوا تو آپ نے خواب دیکھا۔ خواب میں حضور اکرم نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اور آپ کا سر مبارک حضور کے آغوش میں ہے، اور امام حسین کو محبت فرما رہے ہیں، اور امام حسین اپنے نانا سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ نانا جان بہت ظلم بڑھ گیا ہے، نانا جان اب وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے، نانا جان اب میں جاؤں گا تو نہیں آؤں گا۔ اور نانا جان بھی کہہ رہے بیٹا اب وقت آ گیا ہے، آپ کو وعدہ وفا کرنا ہے، اب جاؤ گے تو دوبارہ نہیں آؤ، اب آپ کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اب جو ہے آپ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، ان قریب آپ آ کر کے اپنے بابا اپنی والدہ اور مجھ سے ملنے والے ہو۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا اور حضور السلام نے آپ کو اجازت دی۔ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ والدہ نے بھی اجازت دی، وہاں ماں جان اپنی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی والدہ ماجدہ کو بھی خواب میں دیکھا، ان سے بھی اجازت ملتی ہے باتیں، تو نانا جان سے رخصتی لی، اور کیسی رخصتی لی ہوگی؟ ہم تو صرف زبانی بول کے جا رہے ہیں، لیکن وہ کیفیت کیسی ہوگی، وہ حالت کیسی ہوگی کہ لوگوں نے ایسا ماحول بنایا کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑ دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ وہ مدینہ جن مدینے میں نانا جان کے دو کاندھوں پر بیٹھ کر کے گھما کرتے تھے، وہ مدینہ جہاں بار بار نانا جان کے جلوے دیکھنے کے لیے مواجہ اقدس کے سامنے جالیے ادھر کے سامنے پہنچ جاتے تھے،
آج کوئی حاجی وہاں سے آتا ہے، وہ کہتا ہے، آ کر کے روتا ہے، رو کر کہتا ہے کاش کہ ہم مدینہ سے نکلتے ہی نہیں، ہاں کاش کہ ہمیں وہی موت مل جاتی۔ وہاں سے جب مدینے سے جدا ہوتے ہیں تو حاجی لوگ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ دل بھر آتا ہے، رونا آ جاتا ہے مدینے سے جب جدا ہوتے ہیں۔ تو سوچئے جو 7 دن کے لیے رہا ہو، مہینے بھر کے لیے رہا ہو، وہ جب مدینے سے جدا ہوتا ہے تو وہ رو دیتے ہیں، ان کا کلیجہ تھرا جاتا ہے۔ تو پھر یہاں تو امام حسین ذی وقار کا بچپن یہاں گزرا ہے۔ ہم اور آپ کیا احترام جانتے ہیں مدینے پاک کی، حسین تو سارے احترام جانتے تھے۔ اور آپ کے مدینہ چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مدینے کی زمین کو میرے نبی نے حرم قرار دیا تھا، اور آپ حرم کے اندر کسی بھی طریقے کی ظلم و زیادتی نہیں ہونے کے لیے بھی آپ مدینہ چھوڑنے کا آپ نے فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اجازت لی اور آپ گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد یہاں سب سامان تیار ہو رہا ہے۔ آپ کی ایک بچی سیدہ سغرا سلام اللہ علیہا بیمار تھی۔ یہاں ساز و سامان سب تیار کر رہے ہیں، یہاں ساز و سامان سب تیار کر رہے ہیں، رکھتے سفر تیار ہو رہا ہے۔ سیدہ سغرا بیماری ہے، سب دیکھ رہی ہے کہ کچھ چل رہا ہے، کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن کوئی آ کر کے سیدہ سغرا کو نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے کپڑے، آپ کا کون سے جوڑے لینا ہے، آپ کو کیا، آپ کا سامان جس میں رکھ دو، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، آپ سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ بالآخر جب بابا جان آتے ہیں روبرو تو بابا جان سے پوچھا جاتا ہے کہ بابا جان یہ لوگ آخر کیا تیاری کر رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں سفر پہ جانا چاہتے ہیں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کرتے، ہاں میری بیٹی سفر پہ جا رہے ہیں۔ کہا یہ سب سفر کو جا رہے ہیں تو میرا سامان؟ امام حسین کہتے بیٹی بہت زیادہ آپ کی طبیعت خراب تھی۔ امام حسین نے کہا آپ کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہے، آپ کو ساتھ میں آنے کی اجازت فراہم نہیں ہے، آپ ساتھ نہیں آئیں گے، اور ہم لوگ جو ہے اللہ نے چاہا تو وہ جلد ہم لوٹ کر آئیں گے۔ حضرت سغرا کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سیدہ سغرا حضرت علی اصغر کو کھلایا کرتے تھے، ایک الگ ہی عالم ہے۔ روتے ہوئے آنکھوں سے بیٹی بھی جو ہے باپ کی بات پر راضی ہو گئی کہ آخرکار جو ہے ابا اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے تو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ پورا اہل بیت جانتا تھا کہ حسین ذی وقار جو بات کہتے وہ حق ہوتی ہے، تو پورا اہل بیت آپ کے ساتھ، ہاشمی خاندان آپ کے ساتھ جا رہا تھا، تو ایسی ہی بات تو نہیں ہوگی، یا تو لوگ آپ کو سمجھا کے روک لیتے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بالآخر رکھتے سفر تیار کیا، اور حسین ذی وقار آپ نے نانا کے مدینے کو الوداع کہہ دیا، اور آپ نکلے، اور آپ نے راستہ وہ اخذ کیا جو ابن مطیع کے وہاں سے ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے ایسے راستے سے جو کومن راستہ نہیں، ایک الگ راستہ تھا جو کومن راستہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک یہ بھی وجہ تھی کہ لوگ تلاش کریں گے تو شاہراہ پر دیکھ سکتے ہیں، تو خاص راستے سے جا رہے تھے، اور اس راستے کے اوپر دنیا زبان دراز جو ناسبی خارجی لوگ ہیں، یہ جو اہل بیت زبان درازی کرتے ہیں، یہ جو زبان درازی کرنے والے لوگ ہیں، یہ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ حسین میں طاقت ہوتی تو ایسا کر لیتے، حسین میں طاقت ہوتی تو ویسا کر لیتے، حسین میں طاقت ہوتی تو جو ہے کربلا میں پیاسے نہیں رہتے، حسین میں اگر طاقت رہتی۔ لیکن جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شان دیکھو، ابھی نکلے ہیں، راستے میں ایک ضعیف آپ کو ملتا ہے، امام حسین رکتے ہیں، اور وہ ضعیف آ کر کے جو ہے آپ سے ایک التماس کرتا ہے، کہتا ہے آپ پہچان لیتا ہے امام حسین کو، کہتا ہے سرکار آپ میرے وہاں تشریف لائیے، اور جو ہے اپنی ایک بولے نا اپنے غم کو پیش کرتا ہے،
کہ سرکار میرے وہاں ایک کنواں ہے، لیکن کنویں کا پانی کھارا ہے اور وہ پانی بہت نیچے ہے، لگتا ہی نہیں، کنویں میں پانی اتنا کم ہے کہ وہ اوپر آتا ہی نہیں ہے، اور کنویں کا پانی کھارا ہے۔ آپ اگر دعا فرما دے، آپ اگر دعا فرما دے تو بہت اچھا ہوگا، اس کنویں کے لیے دعا فرما دے۔ یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے، اس وقت کے جو صحابہ اور تابعین جو موجود تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حسین دعا کر دیں، حسین دعا کر دے تو کھارا پانی میٹھا بھی ہو سکتا ہے، اور جو کنواں سوکھا ہوا ہے وہ پھر لبریز ہو سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے جو ہے پانی منگوایا، اس کو پیا، اور اس کو پھر وہ جو ہے اس کو کلی کر کے دے دیا اور اس سے کہا جاؤ اس کنویں میں ڈال دو۔ کہتے وہ جا کر کے کنویں میں ڈالا تو جو ہے پانی اوپر آ گیا، وہ کنواں جو خشک ہو رہا تھا وہ کنواں جو ہے لبریز ہو گیا، اور جو ہے اس کا پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ پوچھنے کی بات نہیں، اس کا پانی جو کھارا تھا وہ بھی میٹھا ہو گیا۔ یا حسین کیا راز ہے؟ میٹھا پانی ہو گیا، آپ نے کچھ پڑھا نہیں کیونکہ روایتوں میں آیا نہیں، آپ نے منہ میں پانی لیا اور ڈال دیا، کیا بات تھی؟ آپ نے منہ میں پانی لیا، اپنی رال ملائی اور ڈال دی، کیا بات تھی؟ تو کہا کہ پتہ نہیں ہے، یہ میرے منہ میں جو رال ہے اس رال کو نسبت نبی کے رال سے ہے، وہ نبی کے رال سے نسبت ہے اس کی کہ جو جس نبی کی دیکھو وہ نبی کے انگلیوں سے پانی جا رہے ہیں، جو صاحب کوثر ہیں اس نبی کی رال سے نسبت ہے، وہ نسبت والی رال جائے گی تو صرف نسبت والی رال جائے گی تو پانی ابل پڑے گا، اور پوری کائنات کو یہاں نکل رہے اور سبق دے رہے ہیں کہ یہاں تو میں کرامت دکھا رہا ہوں، لیکن وہ درسگاہ میرے نبی کے دین کو بچانے کی درسگاہ ہے، پوری کائنات میں اسلام کا درس دینے کی درسگاہ ہے، وہ استقامت کی درسگاہ ہے، وہاں کرامت نہیں وہاں استقامت کی جائے گی۔ پھر امام حسین رخت صبر کر کے مکہ المکرمہ آتے ہیں، اور جب آپ مکہ مکرمہ آتے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، لوگ ابن رسول اللہ کے آنے سے، رسول اللہ کے لگتے جگر کے آنے سے خوش ہوتے ہیں، اور وہ آپ کا اہلا و سہلا مرحبا کے نعرے جو ہے لگاتے ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے، اور امام حسین مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ اور یہاں مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد یہاں کوفہ کے اندر ایسی بات تھی کہ یہ کوفہ والے جو ہے یزید کے بیعت کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، ان لوگوں نے آپس میں بہت ساری میٹنگیں کی، بہت ساری جو ہے رائے مشورے کرنے کے بعد جو ہے خط پہ خطوط، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس خطوط کے جو ہے کہتے نا ایک گٹھری تیار ہو گئی، پوٹلا تیار ہو گیا، ایک گونی بھر گئی امام حسین کے پاس خطوط کے، اور خط پہ خط لکھ کر کے جو ہے آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہاں چند نکات بیان کر کے میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑے، تو یہی میں بتا رہا ہوں کہ امام حسین جو ہے اگر خلافت کے اگر دعوے دار ہوتے تو امام حسین مدینے میں ہی کہتے کہ بھئی وہ کیسے خلافت کے لائق تو میں بنوں گا وغیرہ۔ امام حسین نے یہ نہیں، بیعت کے خلاف تھے، خلافت تو وہ یہ چاہتے تھے کہ عوامی چنے، کون چنے؟ لوگ چنے، مسلمان لوگ چنے، کہ لوگ چنے خلیفہ، حضور امام حسین یہ چاہتے تھے، اور یزید میں جو ہے خلافت کی اہلیت نہیں پاتے تھے، تو آپ جو ہے بیعت کے خلاف تھے، آپ نے وہ نہیں کہ اس لیے، ورنہ آپ اپنے چھوٹے سے کنبے کو لے کے کیوں جاتے؟ آپ ایک فوج نہیں تیار کرتے؟ امام حسین علیہ السلام، اور پھر یہاں کوفے والے آپ کو بلا رہے ہیں، تو بلانے کے بعد بھی آپ نہیں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو صحابہ کرام بھی سمجھا رہے ہیں، پھر بھی آپ نہیں جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ خلافت کے دعوے دار نہیں تھے، آپ حق کے بلندی کے دعوے دار تھے، آپ انسانیت کے دعوے دار تھے، آپ خلافت اور اقتدار کے دعوے دار نہیں تھے، آپ محبت اور انسانیت کے دعوے دار تھے۔ آپ کا اگر
علم بلند تھا، آپ کی کس سے مخالفت تھی تو وہ ظلم سے، بربریت سے، فسق و فجور سے تھی، بے رحمی سے تھی، جبریہ وہ کہتے ہیں نا بربریت کے ساتھ جو ہے آپ کی مخالفت تھی۔ آپ کو خلافت کی کوئی لالچ نہیں تھی امام حسین کو، اسی لیے تو آپ نے اپنے قاصد حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا، آپ خود ہی چلے جاتے ہیں۔ بولے کیا معاملہ ہے، لوگ چاہتے ہیں خلافت کے لیے تو کیسے کیا بات کریں گے، صرف وہاں اتنی بات نہیں ہوئی تو وہاں کا ماحول کیا، اس کا جائزہ لینے کے لیے تو بہت ساری چیزیں، تو بالآخر بہت سارے کوفہ کے سے خطوط آتے ہیں اور امام حسین پھر ایک فیصلہ لیتے ہیں کہ میرے جو ہے ایک قاصد کو وہاں بھیجا جائے جس کے لیے جو مسلم بن عقیل کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر آپ کیسے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے میں کل بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ امام حسین کی شان میں جو اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام حسین کو اقتدار کا لالچ تھا، تو جس کو اقتدار چاہیے ہوتی ہے وہ خاندان والے کو جمع کر کے، چھوٹے بچے کو جمع کر کے آگے نہیں بڑھتا گے، وہ فوج تیار کر کے آگے بڑھے گا۔ اللہ رب العزت عقل سلیم دے اور اہل بیت کی شان میں، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے شان میں، جنتیوں کے سردار کی شان میں اپنی زبان درازی سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کو برباد کرنے سے، اپنی دین و دنیا کو ایک دم نیست و نابود کرنے سے بچائے۔ اللہ رب العزت حسین کی محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں آپ ہی کے پرچم تلے حشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔